الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو آہستگی سے نرمی سے چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ انہو کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے لیے بہت ہی رحم کرنے والا اور رحمتیں کرنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جس طرح گزشتہ دروس میں یہ بات بار بار کی جاتی رہی اور آپ کے علم میں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات، جن کو آپ آیت نمبر 40 سے آنورڈز آیت نمبر 77 تک لے لیں، تو اس میں 3 قسم کے مضامین ہیں۔ ایک تو مشرکین کے اعتراضات کی بات ہوئی ہے جو انہوں نے قرآن پر، رسالت پر یا توحید پر کیے۔ اسی طرح اس میں تکریم انسانیت کا ذکر بھی ہے، جو آگے آیت نمبر 61 سے 71 تک جو تکریم انسانیت کا ذکر ہے، اور اس میں خاص طور پر آگے جو آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم۔ اور پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، گویا وہ تکریم انسانیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک عزت عطا فرمائی ہے، وہ عزت اور وہ تکریم شرک کے سبب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے سبب کفار مکہ کی قسمت میں وہ تکریم بھی نہیں رہی، گویا وہ اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اجمالی گویا جائزہ ہے ان آیات کا، جہاں پہ ہم آج کل اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اسی میں اس سے ماقبل کی آیت میں آپ نے پڑھا کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا، جب ابتدائے آفرینش بات ہوئی ابلیس کی، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں اپنا یہ جو انسان کو آپ نے عزت دی ہے میرے اوپر، میں اس کو قابو میں کر لوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں چند لوگوں کو چھوڑ کر تقریباً ساری اس کی جو اولاد ہے میں اس کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی گزشتہ درس میں، اور غصہ اس کو یہ تھا کہ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، کہ تو نے مجھے میرے اوپر اس کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا جو بیان ہے پورا، کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور تکریم واقعتاً دی ہے، اور وہ عزت اور تکریم کس کس پہلو سے ہے اس کا ذکر بھی کیا۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تو چاہے اپنے گھوڑے دوڑا لے، اپنے پیادے بھی دوڑا لے، اور پورا زور لگا لے، پوری طاقت صرف کر لے، پوری سٹرگل کر لے، لیکن میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تم اور تمہارے پیروکار، ان سب کو میں جہنم میں پھینک دوں گا، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ وکفا بربک وکیلا، اور کارساز ہونے کے لیے تیرا رب جو ہے وہی کافی ہے۔ اور وہ رب جو با اختیار رب ہے، وہ عام رب نہیں ہے، وہ صرف دعوے والا رب نہیں ہے،
وہ خالق ہے، ربکم وہ تمہارا مالک بھی ہے، وہ تمہارا پالنے والا بھی ہے، وہ تمہارا خالق بھی ہے، الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ۔ یہاں پہ پھر دو تین ایسے دلائل دیے ہیں کہ جو انسان کی کیفیات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انسان کے حصول رزق کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اس دور کے جو مخاطبین ہیں ان کے حالات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ بظاہر توحید ہی کے دلائل ہیں کہ بحر و بر پر اسی کی حکومت ہے، اللہ کی، لہٰذا شیطان کو گویا جو چیلنج اس نے کیا تھا اس کو جواباً یہ بتایا جا رہا ہے، اور شیطان کے چیلوں کو اور اس کے پیروکاروں کو جو قیامت تک کے لیے اس کی پیروی میں کسی بھی صورت میں آئیں گے، ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر تمہیں کوئی کنٹرول کسی کے اوپر نظر آئے، تمہیں کسی کا ہواؤں پر کنٹرول نظر آئے، سمندروں پر اور خشکی پر کنٹرول نظر آئے، تمہیں ایسے لگے کہ جیسے دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا ہے شیطان کے چیلوں نے، تو دراصل اس غلبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بحر و بر کے اوپر اصل حکمرانی تو اللہ کی ہے، لہٰذا کسی دھوکے میں نہیں آنا۔ جیسے سورہ آل عمران کی ایک آیت جو ہمیشہ نگاہوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کافروں کا زمین میں شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل، یہ تو چند تھوڑا سا فائدے کا سامان ہے، تھوڑی سی بات ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ اکبر، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا یہاں کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ شیطان نے جو چیلنج کیا تھا اور اس کے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اے اللہ تو نے اس کو کرمت علیہ، تو نے اس کو میرے اوپر عزت دی ہے، تو چلیں دیکھیں پھر میں کیا کرتا ہوں، اگر تو مجھے مہلت دے دے تو میں اس کو قابو کر لوں گا، اس کی ساری اولاد کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب فمن تبعك منهم فإنهم جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، کہ تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب جہنم میں جائیں گے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، تو نظریاتی طور پر، فکری طور پر ان کو متاثر کر لے، ان کے مال و جائیداد میں شامل ہو جا، تو ان کے اولادوں میں شامل ہو جا، ان کو حرام پر لگا لے، ہر طرح سے تو اپنا سارا کام کر لے، اور تیرا سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ دھوکے کا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جو فکری طور پر انسانوں کو وہ گمراہ کرتا ہے اس میں بھی دھوکا ہوتا ہے، اور جو عملی طور پر گمراہ کرتا ہے اس میں بھی دھوکا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ گویا یہ ہمیشہ سے رحمانی فوج اور شیطانی فوج کی جنگ یہ شروع سے لے کر یہ رہے گی، اور یہ امتحان ہے، اور دو ہی فوجیں ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ ایک اللہ کے فوج کے سپاہی ہوتے ہیں اور ایک شیطان کی فوج کے سپاہی ہوتے ہیں۔ ہر وقت ہر لمحہ میرا اور آپ کا لائن اپ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسیس کریں کہ ہم دراصل کس کی فوج کے سپاہی بن رہے ہیں۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے زندگی گزر رہی ہے، ہر لمحہ اور ہر مرحلہ زندگی ہم یہ سوچ سوچ کر گزار رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں، تو پھر انشاءاللہ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور کمیوں کے باوجود ہم پھر بھی اللہ کی فوج کے سپاہی ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم شیطان کی فوج کے سپاہی ہیں۔ تو وہ اللہ جس نے اس کے چیلنج کے جواب میں ایک ہی پناہ گاہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی پناہ میں آنا، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور یہ شیطان کے سارے ہتھ کنڈوں کے خلاف ایک اللہ ہی وکیل کے طور پر، کارساز کے طور پر کافی ہے۔ اور وہ رب تمہارا کون ہے؟ یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ فِی الْبَحْرِ، اس کا ایک پہلو یہ ہے اس کی قدرت کا کہ اس نے وہ آہستگی سے چلاتا ہے، نرمی سے چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندروں میں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس سے اس کا فضل تلاش کرو۔ گویا رزق کے ساتھ کشتیوں کا سمندروں کے اندر، یعنی وہ تلاطم خیز موجیں سمندروں کی اور ابلتے ہوئے سمندر اور انتہائی خوفناک پانی، اس میں بھی جب کشتی چلتی ہے تو وہ پانیوں کے اوپر اوپر چلتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا ہے اور وہاں اس پر چلانے کا اہتمام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ رزق وابستہ ہے،
اور یہ رزق اس وقت تو بالکل سادگی سے وابستہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنی ہوتی تھیں اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہوتا تھا. لیکن جیسے جیسے ذرائع اور وسائل نے ترقی کی ہے اور انسانی ذہن نے ترقی کی ہے، پوری دنیا کی تجارت کا جو انحصار ہے وہ آج جدید ترین دنیا میں بھی وہ بحری پانیوں کے اوپر اور بحری بیڑوں کے اوپر ہے. اور یہ جتنے بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تجارت ہو رہی ہے وہ سمندروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. لہٰذا یہ اس کی اہمیت نہ صرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی طرح رہی ہے بلکہ یہ شدید بڑھ گئی ہے. جب اس کو آپ تجارتی نقطہ نظر سے اور رزق کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ گویا تمہاری پورے نظام معیشت کا جو انحصار ہے وہ سمندروں پر ہے، اور سمندروں میں جو سفر کرنا ہے یہ اس کا انحصار اللہ کی اس قدرت پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے کہ وہ کشتیوں کو آسانی کے ساتھ اس کے اوپر چلاتا ہے. یزجی کا معنی ہوتا ہے آہستگی سے چلانا، بالکل آہستہ اور نرمی کرنا. اللہ اکبر. تو بالکل یعنی جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ بہت بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں لیکن کشتی جو ہے وہ اتنی آسانی سے چل رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ کیوں ہے؟ انہ کان بکم رحیما، اس لیے کہ اللہ رحمتیں کرنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر رحمتیں کرتا ہے اور تمہارے لیے اس نے اپنی رحمت کے اظہار کے طور پر یہ تمہیں سمندروں کے اندر یہ تسخیر عطا فرمائی ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. توحید کو سمجھنے کے لیے یہ طریقہ بھی اللہ کریم نے، یہ اسلوب بھی بیان فرمایا ہے، یہ اسلوب بھی اپنایا ہے. پورے قرآن میں جگہ جگہ پہ یہ بات آئی. اللہ اکبر. کہ جب سمندر کے اندر کوئی مصیبت پڑتی ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فِي الْبَحْرِ، سمندروں میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وہاں پہ سب گم ہو جاتے ہیں، کوئی اور یاد نہیں آتا. سمندر کے اندر جب کشتی پھنس جائے بھمر میں، یا طوفان آ جائے یا کوئی ایسی آفت، کوئی مصیبت سمندر کے اندر آ جائے، تو چونکہ سمندر جو ہے وہ ایک انتہائی خوفناک سچویشن میں انسان پھنستا ہے اور خشکی سے بہت دور ہوتا ہے، تو ایک دم وہ پھر سمجھتا ہے کہ اب مجھے سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، ہر کوئی گم ہو جاتا ہے تمہارے وہم و خیال سے جن کو تم پکارا کرتے ہو، الا ایاہ، سوائے اللہ کے. ایک اللہ رہ جاتا ہے اکیلا. اللہ اکبر. یہ ظاہر ہے کہ وہاں جب اپنی جان کی فکر پڑتی ہے تو انسان کی فطرت بولتی ہے. اور فطرت کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ. فطرت کیا ہے؟ فطرت کے اندر توحید ہے، فطرت کے اندر ایک اللہ کا تصور ہے. لہذا جب موت سامنے ہوتی ہے تو انسان صرف اللہ کو پکارتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس خطرے میں تو اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جو ہی واپس خشکی پہ آتا ہے، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، اعرضتم، تم پھر منہ پھیر لیتے، وہاں آ کے پھر انسان شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ مضمون اللہ کریم نے مختلف اسلوب کے ساتھ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا ہے. جیسے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 22 اور 23 میں پڑھ آئے ہیں کہ جو ہی خشکی پہ آتے ہیں پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں اکیلے واحد اللہ کو پکارتے ہیں. تو جب اکرمہ بن ابی جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے موقع پر فرار ہو کے نکل گئے تھے اور کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں جا رہے تھے، اور بالکل ان کا تو خیال یہ تھا کہ میں نکل جاؤں گا کسی اور دنیا میں، لیکن وہاں کشتی جب بھمر میں پھنسی اور اللہ نے کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. تو وہیں کشتی میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یہی بات تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہی تو دعوت ان کی ہے. لہذا اگر یہاں کوئی نہیں بچا سکتا سمندر کے اندر تو پھر خشکی پہ بھی کوئی نہیں بچا سکتا. تو اسی وقت کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر میں اسلام قبول کر لوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، قسمت اچھی تھی، اور وہ واپس آئے اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور انتہائی مخلص مسلمان بنے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا یہ جو انسان کی ایک فطرت ہے کہ سختیوں میں اور مصیبتوں میں
اپنے اس وقت صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، حالانکہ بحر و بر پر اللہ ہی کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ ہے ہی نہ شکرا، یہ اس بات کا شکر بھی نہیں کرتا کہ اس اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، چلے شکر میں ہی باقی زندگی خوشکی پہ گزار دے، نہیں، یہ ہے ہی کفر کرنے والا اور نہ شکری کرنے والا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، اچھا یہ بتاؤ کہ خشکی پر جب آ جاتے ہو تو کیا اس وقت تم مامون ہو جاتے ہو، بے خوف ہو جاتے ہو اس بات سے کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف آ جانے کے بعد بھی زمین میں دھسا دے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی اللہ کریم نے مختلف مقامات پر فرمائی ہے کہ زمین جو اگرچہ بظاہر مادی اسباب کے اعتبار سے بچھونا ہمیں نظر آتی ہے اور بالکل سخت زمین، اور یہاں انسان بے خوف ہو کے پھرتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ زمین اگر پھٹ نہیں رہی، یہ ہمیں اگر اندر دھسا نہیں رہی اور پھٹ کے ہمیں اپنے اندر نگل نہیں رہی، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، ابھی زلزلہ آئے اور یہ سب کچھ ملیا میٹ کر دے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس بات سے کس چیز نے بے خوف کیا ہے تمہیں؟ یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جب انسان اللہ کی طرف سے اس کو بھلا دے اور غافل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب اس کی دل و دماغ میں توحید رچی بسی ہو تو اس کو صرف سمندروں میں توحید یاد نہیں آنی چاہیے، صرف سمندروں میں ایک اللہ واحد یاد نہیں آنا چاہیے، بلکہ خشکی پہ آ کے بھی اسی کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو چاہے یہاں کی بات ہو چاہے وہاں کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہر وقت ضرورت ہے اس کی۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، اس بات سے کیا تم مامون ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو کہ جب تم خشکی پر آ جاؤ تو وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ او یا یرسل علیکم حاسبا، یا تمہارے اوپر کوئی ایسی آندھی بھیج دے جس کے اندر پتھر ہوں، حاسبا، پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ حاسبہ اصل میں حاسبہ یحسب سے ہے، اور حسب کہتے ہیں ایندھن کو، جس سے آگ جلائی جاتی ہے اس ایندھن کو حسب کہتے ہیں۔ تو حاسبہ عام طور پہ ایسی آندھی کو، ایسی تیز آندھی کو کہتے ہیں جس میں مٹی اور کنکر پتھر شامل ہوں۔ اللہ اکبر، ہوا اگر تیز ہو اور تیز آندھی ہو شدید تو وہ تو ویسے ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور اگر اس آندھی کے اندر گرد و غبار یعنی مٹی بھی ہو اور اس آندھی کے اندر پتھر بھی ہوں، کنکر بھی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو شدید تباہ کن ہو جاتی ہے۔ اس تباہ کن ہوا سے اور اس تباہ کن آندھی سے تمہیں کس چیز نے معمون کیا ہے؟ تو او یرسل علیکم حاسبہ، یہ وہی حاسبہ ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو ان کے اوپر بھی یہی پتھروں کی بارش ہوئی تھی، یہ پتھروں کی آندھی چلی تھی۔ اس کو آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسی آندھی اور ایسی ہوا بھی کہہ سکتے ہیں جس میں پتھر ہوں یا انگارے ہوں آگ کے، کیونکہ یہ حسب اس کے اوریجن میں حسب ہے، تو حاسبہ سے مراد ایسی آگ، ایسی ہوا جس کے اندر آگ ہو، انگارے ہوں یا پتھر ہوں۔ تو گویا یہ پتھروں، مٹی، گرد و غبار اور پتھروں اور انگاروں سے ملی ہوئی ایک آندھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا، کہ تم اس بات سے مامون ہو گئے ہو کہ سمندر سے بچ کے آ گئے ہو، تمہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، تو خشکی پہ آ کے اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے، زلزلہ آ جائے، ابھی زمین پھٹے، تم اس کے اندر چلے جاؤ، یا پھر تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو، یا پھر ایسی آندھی آئے جس کے اندر کنکر یا انگارے ہوں اور گرد و غبار بھرا ہوا ہو اور تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ کس چیز نے تمہیں اللہ سے بے خوف کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر تمہارے لیے کوئی کارساز نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، ایک اور بات بھی کہ اب تم سمندر سے بچ کے خشکی پہ آ گئے ہو تو بھلے مان لیا کہ خشکی کے اوپر تم مامون ہو، تو کیا دوبارہ سمندر میں کبھی نہیں جانا؟ دوبارہ موقع نہیں ملنا؟ دوبارہ ضرورت نہیں پڑنی تمہیں وہاں جانے کی؟ تارۃ اخری، پھر دوبارہ کہ جب سمندر میں جاؤ گے، رزق تو اسی سے وابستہ ہے، تجارت تو ساری وہیں چل رہی ہے، ہر چیز کا تعلق تو اسی کے ساتھ ہے، تمہاری زندگی کے جو
تگ و تاز ہے، تمہاری زندگی کی جو رونق ہے، تمہاری زندگی کی جو ضرورتیں ہیں، وہ ساری اس کے ساتھ منسلک ہیں. تو پھر جب دوبارہ جاؤ گے، امن تم، کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے. تو جب دوبارہ سمندر میں جاؤ گے تو پھر اب اللہ کو پکارا ہے، اکیلے اللہ کو. جب دوبارہ سمندر میں جاؤ گے تو پھر اسی کو ہی پکارنا ہے نا. تو پھر یہ درمیان میں مخالفت اس کی کیوں؟ درمیان میں آ کے شرک اس کے ساتھ کیوں؟ اللہ اکبر. فرمایا فیرسل علیکم قاصفا من الریح، قاصفا من الریح. ایسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جب تم سمندر میں جاؤ وہ تمہارے اوپر ایسی ہوا بھیجے، ایسی تند اور تیز آندھی بھیجے جو تمہارے لیے تمہاری کشتیوں کو توڑ کے رکھ دے. قاصف کہتے ہیں توڑ دینے والی ہوا کو. ایسی ہوا، ایسی آندھی جو درختوں کو بھی اکھاڑ کے رکھ دے، اس کو قاصف کہتے ہیں. اور یہ لطائف اللغہ میں لکھا ہے کہ یہ جو ایک ہوتے ہیں عواصف، عاصفہ عین کے ساتھ، ایک ہوتی ہے قاصفہ. قاصف اور عاصف یہ دونوں ہوائیں اور تیز تند و تیز آندھیاں ہوتی ہیں جو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. تو عاصف اس ہوا کو کہتے ہیں جو زمین پر خشکی پر چلتی ہے، اور قاصف اس ہوا کو کہتے ہیں جو سمندروں میں چلتی ہے. لیکن ان دونوں میں مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھی تباہ و برباد کر دینے والی آندھی ہوتی ہے اور وہ بھی تباہ و برباد کر دینے والی آندھی ہوتی ہے. جو خشکی پہ چلتی ہے وہ درختوں کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور جو سمندروں میں چلتی ہے وہ پھر کشتیوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دوبارہ سمندروں میں جانے پر تمہارے اوپر ایسی آندھی بھیج دے جو تمہاری کشتیوں کو توڑ کے رکھ دے، اللہ اکبر، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر تم اپنے کفر کی وجہ سے وہ پھر تمہیں غرق کر دے سمندروں کے اندر. اللہ اکبر. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، تم سب کو غرق کر دے اور تمہارے پیچھے کوئی رونے والا بھی نہ ہو، تمہارے پیچھا کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، تمہارے مقدمے کی پیروی کرنے والا بھی کوئی نہ ہو کہ کس نے ڈبو دیا اور کیسے ہو گیا. پیچھے آنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس اللہ سے بے غافل ہو، اس قدرتوں والے رب سے اس اللہ سے تم غافل ہوئے ہو اور بے پرواہ اور لاپرواہ ہوئے ہو. اللہ اکبر. لہذا ام امنتم ان یعیدکم، یہ ہیں تو توحید کے دلائل، لیکن انتہائی تنبیہ کی جا رہی ہے اور انتہا درجے کی تہدید ہے کہ ڈر جاؤ اس اللہ سے، اور اس اللہ سے بے خوف ہو کر زندگی، غافل اور لاپرواہ ہو کر زندگی نہ گزارو. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، دوبارہ تمہیں سمندروں میں لے جائے. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور ایسی ہوا تمہارے اوپر بھیجے جو توڑ دینے والی ہو. فیغرقکم بما کفرتم، پھر وہ تمہاری کشتیاں وغیرہ توڑ پھوڑ کے رکھ دے اور تمہیں غرق کر دے اس تمہارے کفر کی وجہ سے. ثم لا تجدوا لکم، پھر تم نہ پاؤ علینا ہمارے اوپر بہی تبیعا، اس کے اوپر کوئی پیچھے آنے والا، یعنی تمہاری پیروی کرنے والا بھی کوئی نہ ہو. اللہ اکبر. پیچھا کرنے والا بھی کوئی نہ ہو. اب فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم علیہ السلام کو یہ بچے یا تو آرام سے بیٹھ جائیں یا چلے جائیں، یہ اپنی موومنٹ بند کرے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے عزت اور تکریم دی ہے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو سواریاں دی ہیں خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے اس کو رزق دیا ہے من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور اس کو ہم نے فضیلت دی ہے عَلَى كَثِيرٍ، بہت ساری چیزوں پر، ممن خلقنا، جو ہم نے پیدا کی، تفضیلا، بہت ساری فضیلت. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو ویسی فضیلت دی ہے، اور اس کی فضیلت کے کچھ پہلو کیا ہیں کہ ہم نے سمندروں اور خشکی پر اس کے لیے سواریاں مہیا کی ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور بہت ساری مخلوقات کے اوپر اس کو فضیلت عطا کی ہے. اب یہ جو بات شروع ہوئی تھی آیت نمبر 61 سے، جہاں ابلیس نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں
کہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر اپنے غصے کا اظہار کیا تھا کہ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا، کہ اس کو تو نے میرے اوپر عزت اور تکریم دی ہے، اور اس غصے پر اس نے کہا تھا میں اس کی اولاد کو قابو میں کر لوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور رب جو ہے ان کے لیے بہترین کارساز ہے، جو گویا جو رب کی پناہ میں آ جائیں گے وہ تو بچ جائیں گے ہر طرح سے شیطان کے چنگل سے۔ لیکن ایک تکریم جو ہے وہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو تکریم دی ہے، تکریم دی ہے، گویا جو اس نے شکوہ کیا تھا کہ تو نے اس کو عزت دی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کنفرم فرما رہا ہے، ہاں ہم نے دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت دی ہے۔ لیکن یہ عزت کن کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس عزت کو اپنے اس منصب انسانیت کے مطابق انجوائے کرتے ہیں۔ اگر ان کا یہ منصب، اگر یہ ان کا عبد ہونے کا منصب، اللہ کی بندگی کا منصب قائم رہتا ہے تو یہ تکریم بھی قائم رہتی ہے۔ اگر یہ اس منصب سے گر جاتے ہیں، گویا حیوانی سطح پر آ جاتے ہیں، اپنی انسانیت کے شرف کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ابن آدم ہونے کا جو اللہ نے شرف عطا فرمایا تھا، تو پھر گویا یہ اپنے اس فضیلت اور تکریم سے محروم ہو جاتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے سبب اور شرک کے سبب اس تکریم سے محروم ہوئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ شیطان کے مقابلے میں اور شیطان کے پیروکاروں کے مقابلے میں یہ فرما رہا ہے کہ ہاں ہم نے عزت دی ہے، اور لیکن یہ عزت کیا ہے؟ ایک تکریم عمومی ہے جو ابن آدم کو ہے تمام مخلوقات پر۔ وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قامت، جو سٹرکچر، فزیکل سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ مخلوقات میں سے کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا، اور پھر اس کے اندر ہر چیز شامل ہے، یعنی انسان کا یہ اس کی پوری قامت، اس کا جسم، اس کے ہاتھ، اس کے ناک، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی داڑھی، اس کی ٹھوڑی اور اس کے ابرو، ہر چیز۔ اب دیکھیں کوئی اس میں اگر تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے تو انسان کتنا عجیب لگتا ہے۔ یعنی ناک جو ہے جس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو تبدیل کر دے، ناک کی جگہ کو تبدیل کر دے، تو ہم کہتے ہیں عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا ہے۔ کوئی اگر تھوڑا سا بھی اس میں تبدیلی ہو جائے تو گویا وہ جو تکریم ہے وہ بلیمش ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو جناب کچھ ہو گیا اس کو، یہ تو عجیب الخلقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انتہائی خوبصورت بنائی، پھر اللہ تعالیٰ کمی اور بیشی کر کے کسی کو زیادہ خوبصورت بنا کے کسی کو کم خوبصورت بنا کے، یہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی تو کرتا ہے، لیکن یہ عمومی تکریم سب کے لیے ہے، اور یہ تکریم کافروں کے لیے بھی ہے، یہ تکریم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ ہر انسان کے لیے یہ تکریم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یہ مومن کافر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو انتہائی عمدہ قامت کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر انسان جو ہے وہ خود ہی اپنے کرتوتوں کے سبب انتہائی پستی میں گر جاتا ہے، اور جب یہ گرتا ہے تو وہ اپنی تکریم سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جسمانی پہلو، یہ جو عمومی پہلو، اس اعتبار سے سارے انسان اس تکریم سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن ایک تکریم وہ خصوصی ہے جو صرف اور صرف انسان کو، جو صرف اور صرف اہل ایمان کو حاصل ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں تکریم والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ گویا تکریم کا ایک باطنی پہلو ہے، ایک تو جسمانی اور ظاہری پہلو ہے جس کا تعلق قامت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دوسری مخلوقات کے سامنے اپیرنس کے ساتھ ہے۔ اس سب عزت اور تکریم کے باوجود جو روحانی پہلو ہے، جو باطنی پہلو ہے، وہ زیادہ غالب ہے، اور اس باطنی پہلو سے اگر کوئی شخص اپنے باطن کو آلودہ کر لیتا ہے تو گویا وہ اپنی تکریم سے گر جاتا ہے باوجود ظاہری تکریم کے۔ اور وہ باطنی پہلو کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو دل میں اللہ کی رضامندی کے حصول کو اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کو اپنی زندگی کی ترجیح بناتا ہے، فرمایا وہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اس
ترجیحی نقطے پر زندگی گزارتا ہے، تقاکم، جو ہر وقت یہ سوچتا